من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ پر توکل، ایمان کے ساتھ توکل کرنا ہے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں پیدا ہونے سے لے کر آخر تک آزمانا ہے، چیک کرنا ہے، ہر طریقے سے آزمائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے متعلق عبداللہ بن عباس والی حدیث میں نے جو بیان کی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، یا غلام میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، کلمات چند سکھاتا ہوں جو تیرے لیے بہتر ہوں گے، اور ان کو یاد کر لے گا اور تیرے لیے فائدہ مند ہوں گے، اور جب تو اس کے اوپر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو تو سامنے پائے گا۔ جب تو سوال کرنا ہے صرف اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے، جب مدد مانگنی ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے۔ اور آگے اتنی بات ہماری ہو چکی تھی، اور آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الامۃ لو اجتمعت علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک۔ اگر ایک امت بھی جمع ہو جائے، بہت سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تمہیں فائدہ پہنچانا چاہیں، تو کوئی بھی فائدہ ذرہ برابر بھی الا بشیء، کچھ بھی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، قد کتبہ اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز، ہم نے کیا کیا کرنا ہے، کیا اچھے اعمال کرنے ہیں، کیا برے کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی پتہ ہے، اور اس نے لکھ رکھے ہیں۔ قد کتبہ نا لکھنا، کتبہ اللہ لک، اللہ تعالیٰ نے جو لکھ رکھا ہے۔ آگے فرمایا لو اجتمعوا علی ان یضروک بشیء، اگر وہ ایک امت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، لن یضروک، وہ ہرگز تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، الا بشیء، سوائے اس چیز کے قد کتبہ اللہ علیک، جو اللہ تعالیٰ نے تیرے خلاف لکھ رکھا ہے یا تیرے متعلق لکھ رکھا ہے۔ اور یہ پورے کا پورا بھروسہ، پورے کا پورا توکل صرف اور صرف نقصان دینے والا اور نفع دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور کوئی انسان نہیں کسی کو نقصان پہنچا سکتا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار مختلف انداز میں بتا رہے ہیں، اور ہمیں اس پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی اختیار کر لو، یجعل لکم فرقانا، تمہیں حق اور باطل سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا، تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم۔